والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے آقا و مولا تاجدار بطحا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آقا کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا بنایا ہے. حضور کے مقام کو اور سرکار کے مرتبے کو کوئی نہ گرا سکتا ہے اور نہ کوئی سرکار کے مرتبے کو نیچا دکھا سکتا ہے. جو بھی ایسی ناپاک کوشش کرے گا خود منہ کے بل گرے گا. آفتاب کی جانب تھوکنے والے کا منہ خود گندا ہوتا ہے، آفتاب کا کچھ نہیں بگڑتا. ٹھیک اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے وہ خود بدبخت ہو جاتا ہے، حضور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ وسیم رضوی اور جس جیسے ناپاک گندے کیڑے ہزاروں کی تعداد میں پیدا کیوں نہ ہو جائیں، یہ لوگ سرکار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمارے دلوں میں سرکار کی جو عزت ہے، سرکار کا جو مقام ہے اور سرکار کا جو مرتبہ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی حرف نہیں لا سکتے، کمی نہیں کر سکتے. اور ایسے ناپاک سازشوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس داغدار بھی نہیں ہو سکتی. ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کے مقصد میں ان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ہر دور میں ناکام ہوئے، بے مراد ہوئے، اور آج بھی ایسے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کا انجام دنیا دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے کملیش تیواری نامی ایک بدبخت یو پی کے اندر پیدا ہوا تھا. اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دیتے. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا. کئی لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی. ہمارے حیدرآباد میں ایک تھا نجم الدین قادری، ایک ٹریولز چلاتا تھا، صحابہ کی شان میں گستاخی کیا، 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا. اللہ تعالیٰ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دنیا کے اندر اس لیے رہنے نہیں دیتے کہ ایسے ناپاکوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترنے میں خلل ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، لیکن محبوب کے غدار اگر ان بندوں کے بیچ میں رہیں گے تو یہ میرے دوسرے جو معصوم بندے ہیں، یہ دوسرے میرے جو مجبور بندے ہیں جن کو میری رحمت کی ضرورت ہے، ایسے ناپاکوں کی وجہ سے اور ایسے نالائقوں کی وجہ سے رحمت الہی کے اترنے میں خلل ہوتا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زیادہ دن پنپنے نہیں دیتے، اور آئے گا ایک وقت انشاءاللہ یہ وسیم رضوی کا ایسے ہی انجام ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی بس ایک ہی سزا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے اعلان فرمایا ہے، من سب نبیا فاقتلوا، جو بھی نبی کو گالی دے تم اس کو قتل کر دو۔ اسلامی قانون نہیں ہے یہاں پر، ورنہ اب تک اس کے اوپر قانون جاری کیا جاتا۔ پھر افسوس یہ ہے ہمارے اتنے برگزیدہ پاکیزہ نبی جن کے تعلق سے سارے مسلمانوں کے دل ان کے اوپر فدا ہیں، مسلمان بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ہیں، ایسی صورت میں اس کو گرفتار کرنے کے بجائے حکومت اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، اس کے لیے حفاظتی انتظام کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے تذکرے کو بلند کر دیتا ہے اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گزشتہ 3-4 جمعوں سے یہی بات آپ کے سامنے مسلسل عرض کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور حضور کے اشارے پر اپنے آپ کو فدا کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر ایک نے کہا کہ اس نے میرے دانت توڑ دیے ہیں، میں اس کا دانت توڑ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں آپس میں صلح کر لو، اس نے تمہارے دانت توڑے ہیں، تم اس سے کچھ پیسے لے لو، جرمانہ لے لو، اس کے بعد صلح کر لو آپس میں۔ وہ تیار ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے دانت توڑے ہیں، میں بھی اس کے دانت توڑوں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم کو اختیار ہے، توڑ لو اس کے دانت، اس نے تمہارے دانت توڑے ہیں، تم بھی اس کے دانت توڑ لو۔ جب وہ توڑنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا اس نے تمہارے دانت توڑے ہیں، تم بھی دانت توڑ رہے ہو، لیکن یاد رکھو جتنی زور سے اس نے مار کر تمہارے دانت توڑے ہیں، اگر تم اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ مارو گے یا زیادہ زور لگاؤ گے، جو تمہاری تکلیف سے اگر اس کی تکلیف بڑھ گئی تو پھر ایسی صورت میں اب تم مظلوم ہو، پھر ظالم بن جاؤ گے، پھر اللہ کے پاس تمہاری ہی پکڑ ہوگی۔ اور میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جب اس شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی؟ حضرت ابو درداء نے کہا ہاں میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ تو فوراً سارا غصہ اس کا ختم ہو گیا اور کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا زیادہ ادب، اتنا زیادہ احترام، بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، صحابی رسول روک رہے ہیں، لیکن صرف جیسے ہی سرکار کا نام بیچ میں آ گیا، سرکار کا وسیلہ آ گیا تو سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اتنی زیادہ عقیدت تھی اور محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پرنالہ آ رہا ہے، پرنالہ یعنی جس سے پانی وغیرہ گرتا ہے، ایسا نالا، تو مسجد نبوی کے صحن میں اس کا پانی گرے گا اگر پانی آئے گا۔ تو حضرت عمر کی نظر پڑی تو حضرت عمر نے فرمایا اس کو توڑ دو۔ صحابہ کرام نے اس کو گرا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا عمر تم نے یہ کیا کر دیا ہے، میرا پرنالہ توڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں گر رہا ہے جس کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا۔ بس یہ جملہ سنا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے مسجد نبوی میں آئے، اور جہاں پر پرنالا تھا اس کے نیچے ٹھہرے، اور جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں اس طرح آگے رکوع میں چلے گئے، اور حضرت عباس سے کہا آپ میری پیٹھ پر چڑھیے اور چڑھ کر پرنالے کو پھر سے لگا دیجئے۔ جس پرنالے کی اجازت رسول اللہ نے دی ہے، عمر کی کیا مجال کہ اس کو توڑ سکے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ان صحابہ کے دلوں میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنا یہ لوگوں کی فطرت تھی۔ جنگ احد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دشمن الگ الگ راستوں سے تیر پھینک رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرکار کی جانب بہت زیادہ تیر آ رہے ہیں، تو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گئے، سرکار کے چہرے کی جانب اپنا چہرہ کر لیا اور پیٹھ دشمنوں کی طرف ہو گئی، تیر آ رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں لگتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سینے پر تیر کھانے سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا سینے پر تیر کھانے سے نہیں ڈر رہا ہوں، اگر پلٹ کر ٹھہروں گا تو ڈر یہ ہے رسول اللہ کی صورت کو میری پیٹھ ہو جائے گی، میں سرکار کو پیٹھ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ادب تھا، یہ عزت تھی، یہ مقام تھا حضرات صحابہ کے در اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا سب کچھ لٹ جائے لیکن حضور کی عزت کے اندر فرق نہ آنے پائے۔ حضرت اور ایک واقعہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی جا رہی ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں پھر ہوش آ رہا ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں پھر ہوش آ رہا ہے۔ پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، سرکار کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سارے صحابہ جانثاروں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ صحابہ کی بڑی تعداد آئی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر میرا کوئی حق ہے یا وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، میری طرف سے اس کے اوپر کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو آؤ اور آ کر میرے سے بدلہ لے لو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے حضور ایسی حالت میں جاؤں کسی کا حق میرے اوپر باقی رہے۔ جو جملہ سننا تھا، حضرات صحابہ زار و قطار رو رہے اور حضرات صحابہ کی ہچکیاں نکل گئیں، سسیاں بن گئیں۔ پھر اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ اعلان فرمایا، کوئی ہے تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے، میں اللہ کے حضور ایسی حالت میں نہیں پہنچنا چاہتا ہوں کہ کسی کا حق میرے اوپر باقی رہے۔ صحابہ کرام اور بھی زیادہ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم میں سے کون بدلہ لے گا آپ سے؟ اسی دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ ہے، اور کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، ایک مسلمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا صحابی اور یہ کہہ رہا ہے حضور سے بدلہ لوں گا۔ سارے صحابہ بے چین اور تل ملا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھپر گئے اور آ کر کہا کہ عکاشہ تم حضور سے بدلہ لو گے؟ اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لو، حضور کو معاف رکھو، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو۔ حضرت عکاشہ نے کہا نہیں، میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، حضور سے بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام بے چین ہوتے جا رہے ہیں، آخر عکاشہ کو کیا ہو گیا ہے؟ عکاشہ نے کہا میں حضور سے بدلہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا عمر ہٹو، عکاشہ کو آنے دو، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب آپ جنگ احد میں جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ کو لگ گیا تھا، لہٰذا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگایا، حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ لو کوڑا اور بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا پکڑ کر کہا اللہ کے رسول
جس وقت آپ کا کوڑا میری پیٹھ کو لگا تھا میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کی پیٹھ پر قمیص۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر سے قمیص کو اتار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ننگی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جیسے ہی حضور کی قمیص اتر گئی ہے، کوڑا چھوڑا اور دوڑے حضور علیہ السلام کے پاس اور جا کر حضور کے پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ لے لیا اور حضور کو چمٹ لیا۔ حضور نے پوچھا عکاشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مدتوں سے تمنا تھی کہ آپ کے مہر نبوت کو بوسہ لے لوں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا، آج کسی طرح آپ کی ذات والا صفات نے موقع دے دیا ہے، تو میں نے سمجھا کہ آج بھی اگر اپنے موقع کو میں نے گنوا دیا تو یہ میری حسرت ہی رہ جائے گی، لہٰذا میں نے اس کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ آپ سے بدلہ لینا ہے، ورنہ اللہ کے رسول میری کیا مجال جو آپ سے میں بدلہ لے سکوں، آپ کے تو احسانات ہیں جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، آپ سے بدلہ لینے کی میری کیا حیثیت ہے، لیکن میں مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ کیا، میں نے مہر نبوت کا بوسہ لے لیا، اب میں جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ تو یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کی حضرات صحابہ سے۔ کیا کوئی ایسی محبت کرنے والوں کے بیچ میں اگر حضور کی شان میں گستاخی کر دے تو کیا اس کی گستاخی کی وجہ سے ہماری محبتیں کم ہو جائیں گی؟ کیا ہماری محبتوں پر حرف آ جائے گا؟ کیا ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بھی کمی کر دیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صحابہ، جوان صحابہ، معصوم بچوں کے اندر بھی عشق رسول صحابہ کے، میں نے اس سے پہلے کئی واقعات آپ کو سنائے، بچوں کے بھی واقعات سنائے ہیں۔ ایک چھوٹے صحابی ہیں، نابالغ ہیں، معصوم ہیں، حضرت عمیر ابن سعد ان کا نام ہے۔ ان کا ایک چچا تھا جلاس بن سوید، وہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روزانہ لاتا تھا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خطاب فرماتے تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جلاس بن سوید نہیں آیا اور یہ معصوم بچے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آ گئے، اور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں، قبر اور میدان محشر کے بارے میں بیان فرمایا اور پورا نقشہ کھینچا، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے وہ پورا نقشہ آ گیا، تو انہوں نے جا کر اپنے چچا کو بڑی محبت کے ساتھ سنایا، چچا جان آج آپ حضور کی بارگاہ نہیں آئے تھے تو لیجئے جو حضور نے فرمایا ہے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، یہ کہہ کر پورا واقعہ سنایا۔ جب یہ پوری بات سنی اس نے تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم محمد کی بات کو سچا سمجھتے ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر ہم محمد کو سچا سمجھنے لگ جائیں تو ہم اپنی فلاں قوم کے گدھوں سے بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی حضور سچے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی بولتے ہیں، تم ان کی باتوں کو سچا مت سمجھو، جس طرح گدھے بے وقوف ہوتے ہیں ایسے ہی ان کی باتوں کو سچا سمجھنے والے بے وقوف ہیں۔ اس نے ایسی گستاخی کی حضور کے بارے میں۔ انہوں نے کہا معصوم بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کے بارے میں ایسا کہتے ہیں اور آپ خود مجھے روزانہ لے کر جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ محمد کی باتیں سچی نہیں ہوتی، معصوم بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر محمد سچے نہیں ہیں تو آپ بھی سچے نہیں ہیں، اور یاد رکھو آپ نے محمد کے بارے میں جو برا بھلا کہا ہے، اب تک پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا تھا، آپ نے جیسے ہی محمد کے بارے میں برا بولا ہے، اب میری نظر میں آپ سے زیادہ رذیل و بدبخت پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور جا کر محمد کو ضرور کہوں گا کہ تم نے ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو جلاس بن سوید نے کہا کہ تیری باتوں کا کون بھروسہ کرے گا، تو ابھی معصوم ہے، چھوٹا ہے، تیری باتوں کا کون بھروسہ کرے گا، کوئی تیری بات کو سچا نہیں سمجھے گا۔ تو انہوں نے کہا سچا سمجھے نہ سمجھے میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہوں گا۔ لہذا آئے حضور کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول
जुल्लास बिन सुवैद आपके बारे में ऐसा 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 कहता है और मेरा वो चचा है, मैं उससे दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ, मेरा वो सगा चचा है वो, लेकिन उसके बावजूद वो आपके बारे में ऐसी ऐसी गुफ्तगू करता है। हुजूर ने हजरात सहाबा जो हमेशा हुजूर के सामने परवानों की तरह रहते थे, सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा बताओ ये लड़का इस तरह की बातें कर रहा है, क्या किया जाए? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, लड़का मासूम है, हो सकता है वो कहना कुछ चाह रहा होगा, ये लड़का समझ लिया कुछ और है, लिहाजा आप नज़रअंदाज फरमा दें। ये सुना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अभी ये मासूम है, नाबालिग हैं। सरकार ने जैसे ही नज़रअंदाज किया, हुजूर से हज़रत उमैर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल इन लोगों ने ये बात कही है। हुजूर ने नज़रअंदाज किया तो फ़ौरन हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झोली फैलाई, हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में और कहा, ए अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई की तस्दीक फरमा, और अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे झूठ को जाहिर कर दे। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करके अपने हाथ नहीं फेरे थे, हज़रत जिब्रील आए और अल्लाह का कुरान लेकर नाजिल हुए, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र बाद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल ये लोग आपके बारे में बुरा कहा है, ये लोग अब कस्में खा खा कर कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, हालांकि इन लोगों ने कुफ्र की बात कही है, अपने इस्लाम लाने के बाद कुफ्र की बात कही है। हज़रत उमैर इब्न साद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी, फरमाया, उमैर, अल्लाह ने तुम्हारी तस्दीक आसमानों से जिब्रील के ज़रिए कराई है। छोटे बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता था जब सरकार की शान में गुस्ताखी की जाती थी, और आज हम हैं, सरकार की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हम बड़े मज़े में हैं, हमारी दावतें पूरे उरूज पर हैं, हमारी शादियों में वही बाजे बज रहे हैं, हमारी महफिलों की रंगो जीनत के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, हमारे ऐश में और ठाट बाट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, हमारी आंखों के अंदर जर्रा बराबर भी हया जिंदा नहीं हो रही है। उधर प्यारे नबी की इज्जतों पर हमले हो रहे हैं और हम अपनी ऐशो इशरत के अंदर मस्त हैं, मगन हैं। हमें अभी भी फिक्र है तो अपने कारोबार की, अभी भी फिक्र है तो अपने घर बार की, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सरकार की कोई फिक्र नहीं। हम कब तक ऐसी बेहिसी की ज़िंदगी गुजारेंगे? बुजुर्गों, याद रखो, अगर हुजूर की ज़ात महफूज है तो हम महफूज हैं, अगर हुजूर की इज्जत महफूज नहीं तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं है। हम और लुटेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, और भी ज़्यादा हम लोगों की नज़रों में बेइज्जत होंगे अगर हमारे नबी की इज्जतों की हमारी नज़र में कोई परवाह नहीं। ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं? जगह जगह पर हुजूर की अज़मत के तराने गाइए और हर इलाके के लोग अपने अपने पीएसओ में चंद अफराद को जमा करके FIR दर्ज कराइए। हमसे जितना हो सकता है हम ज़रूर करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। हर इलाके के लोग, हर महल्ले के लोग अपने पूरे पूरे नामों के साथ FIR दर्ज कराएं ताकि एक वज़न पड़े, और हमारे बस में यही है। और FIR दर्ज कराई जा रही है, हुकूमत इसको सिक्योरिटी दे रही है, हुकूमतें उसको तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही हैं। ये हुकूमत भी चाहती है कि ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए, इश्तिहाल बर्पा किया जाए, और मुसलमान जज्बात में आकर कुछ काम कर दें, फिर मुसलमानों के नौजवानों को उठाया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये साजिश है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज ये वक्त की ज़रूरत है, हम करेंगे, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। जज्बात में कोई ऐसा काम न करें कि आप ही के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम आ जाए। पूरे ठंडे दिमाग के साथ, पूरे सुकून दिल के साथ और पूरे जज्बा व वक़ार के साथ हर इलाके के अंदर अपने अपने पीएसओं के अंदर ये इंदराज कराएं कि उसके ऊपर मुकदमा दायर करें ताकि उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। ये हमारे बस में इतना है, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, और उसके आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने का जज्बा और सरकार से सच्ची वफ़ादारी का अहद अपने अंदर रखें। शायर ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے